السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد آوان۔ آج ہم حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہستی کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے۔ بنو امیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کیا، تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت ابو بکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی بنی امیہ نے ہی شہید کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر جو کہ آپ کی پھپھی حضرت صفیہ کے پوتے تھے، ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء کے بیٹے تھے۔ حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، حضرت عائشہ عبداللہ بن زبیر کی خالہ تھی۔ کیونکہ حضرت عائشہ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اسی وجہ سے عائشہ ام عبداللہ کہلاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر 2 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ مسلمانوں نے جب سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو تقریباً 20 ماہ تک کسی مسلمان کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی، تو کفار نے یہ بات مشہور کر دی کہ یہ تمام کام جو ہے یہ ہمارے جادو ٹونے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو 20 ماہ بعد مسلمانوں کے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زبیر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ جنگ و جدل میں کافی مشہور ہوئے، انہوں نے ٹریننگ حاصل کی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے طرابلس کا علاقہ فتح کیا۔ جب جنگ جمل ہوتی ہے تو جنگ جمل میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خالہ یعنی حضرت عائشہ کا ساتھ دیا۔ امیر معاویہ کے زمانے میں قسطنطنیہ کے معرکے میں امیر معاویہ نے آپ کو بھیجا، آپ نے قسطنطنیہ پہ کافی اچھا پرفارمنس دی۔ قسطنطنیہ کے معرکے میں آپ نے اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن جب حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا تو عبداللہ بن زبیر نے ان کی مخالفت کی۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا 4 افراد ہوں گے جو آپ کے راستے میں ہرڈل کریٹ کریں گے، ان میں سے ایک حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو کہا کہ باقی 3 کی تو خیر ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر نے اگر آپ کی بیعت نہ کی تو اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت استعمال نہ کرنا، بلکہ جو ہی ٹائم ملے، وقت ملے، ان کو قتل کر دینا۔ لیکن یزید کی زندگی میں ہی اہل حجاز نے ابن زبیر کی بیعت کر لی، لیکن واقعہ بصرے کے بعد مسلم بن عقبہ نے دوبارہ حجاز پر قبضہ کر لیا، لیکن جب یزید وفات پا گیا تو اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کی خلافت کافی علاقوں تک قائم ہو گئی۔ شام میں ولی اردن حسان بن سجدل کے علاوہ باقی تمام علاقوں پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت قائم ہو گئی۔ عراق اور بصرہ میں بھی آپ کی خلافت قائم ہو گئی۔ البتہ بصرہ میں ابن زیاد جو کافی عرصے سے وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا کہ لوگوں، کافی عرصے سے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ ہماری افواج جن کی کچھ عرصہ پہلے تک ان کے اخراجات 75,000 کے قریب تھے، آج تقریباً 1,20,000 سے زائد ہو چکے ہیں۔ ہم نے زندگی کے ہر معاملات میں آپ کی خدمت کی ہے، اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں آپ کی خدمت کروں گا، اگر آپ میری بیعت نہیں کریں گے تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ جن کی آپ بیعت کریں گے میں بھی آپ کے پیچھے ان کی بیعت کروں گا۔ اس خطبے کے بعد کافی لوگوں نے ابن زیاد کی بیعت کر لی۔ بصرہ کے بعد ابن زیاد نے
کوفہ میں اپنے نمائندے بھیجے اور کوفہ والوں کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بصرہ والوں نے تو ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے، اب کوفہ والے بھی جو ہیں وہ بھی ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ لیکن کوفہ والوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت بھی ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ لہٰذا جب ابن زیاد کو ناکامی ہوئی تو ابن زیاد بصرہ سے شام کی طرف بھاگ گیا۔ عبداللہ بن زبیر کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ بنی امیہ میں اب صرف مروان بن حکم ہی تھے، وہ بھی مدینہ میں آ گئے، اور مدینہ میں آنے کے بعد انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے ریکویسٹ کی کہ انہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت ان کے بیٹے عبد المالک جو کہ بیماری میں مبتلا تھی، ان کو چیچک کی بیماری تھی، تو مروان نے عبداللہ بن زبیر سے ریکویسٹ کی کہ جب تک ان کا بیٹا ٹھیک نہیں ہو جاتا ان کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دی جائے، لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، تم ابھی اور اسی وقت مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ لہٰذا مجبوری میں مروان بن حکم اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ سے باہر چلے گئے۔ جب مدینہ سے وہ باہر نکلے تو اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے ان کے پیچھے قاصد بھیجے، جاؤ مروان بن حکم کو دوبارہ لے آؤ، لیکن اس اثناء میں وہ مدینہ سے شام کی طرف جا چکے تھے۔ ابن زیاد بھی شام میں تھا، تو شام میں پھر بنی امیہ کی رہی ہوئی طاقت جو تھی وہ اکٹھی ہونا شروع ہو گئی، اور مروان بن حکم نے شام میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ جب مروان بن حکم بنی امیہ کے ایک نئے خلیفہ بن گئے، ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عبد المالک خلیفہ بن گئے، لیکن عبد المالک جو تھے وہ عبداللہ بن زبیر سے نرمی اختیار کرنا چاہتے تھے، لیکن عبداللہ بن زبیر نے ان کی خلافت کو ایکسیپٹ نہ کیا، بیعت نہ کی۔ تو عبداللہ بن زبیر نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے اب مشورہ دے کہ میں کیا کروں۔ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، آپ خود ہی اچھی طرح سوچ سکتے ہیں کہ آپ نیکی پر ہیں یا برائی میں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھائی پر ہیں تو اپنے کام پہ ڈٹ جائیں۔ لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ماں، اس وقت میری حالت یہ ہے کہ ایون میرے بیٹے، میرے دوست سب میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو تم لڑتے رہو۔ لہٰذا عبداللہ بن زبیر نے بجائے اس کے کہ خلیفہ کی بیعت لیتے ان کے خلاف لڑائی شروع کر دی۔ جنگ ہو گئی۔ اس جنگ میں عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ماں، مجھے خدشہ ہے کہ بنو امیہ والے میری لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ لہٰذا جنگ میں عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے، اور ان کی لاش کو کئی دن تک جو تھا وہ سولی پر لٹکائے رکھا۔ حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو سولی پر لٹکا کے رکھا، اور جب ان کی لاش سولی پر لٹکی ہوئی تھی تو ان کی والدہ ان کی لاش کے پاس سے گزری تو کہنے لگی کہ یہ شہ سوار کافی دنوں سے اپنی سواری پر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ وقت عبد المالک نے ان کی لاش کو نیچے اتروایا اور ان کو دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا، بیسیکلی ان کے زمانے میں زیادہ تر جنگ و جدل میں ہی وہ مصروف رہے۔ 3 ایسے تحریکیں تھیں جو ان کے خلاف چل رہی تھیں، ایک مختار ثقفی کی، دوسری خارجی تھے، اور تیسری بنی امیہ کی۔ تو 3 لوگوں سے ایٹ اے ٹائم وہ جنگ میں مصروف رہے، لہٰذا انہوں نے اصلاحات کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ صرف ایک ہی اصلاحات کی
کہ مکہ کو جو یزید کے زمانے میں یزید نے مکہ کو آگ لگا دی تھی، مکہ کے نقشے کو دوبارہ تعمیر کیا۔ وہ نقشہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مرتب کیا تھا، اسی نقشے کے مطابق مکہ کو دوبارہ تعمیر کروایا، مکہ کے 2 دروازے بنوائے، اور اس کے علاوہ آپ سے 133 حدیث آپ سے مروی ہیں۔ آپ ایک اچھے عالم تھے، عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں پر بھی آپ کو عبور حاصل تھا۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ خدا حافظ۔